اچھا بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے بلی کے گلے میں گھنٹی، وقار محسن۔ آخر جوجو نے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا بیڑا اٹھایا۔ برکت فلور مل ہوتا ہے آٹے کی مل، چوہوں کی ایک قدیم اور وسیع ریاست تھی۔ گندم کی بوریوں کے ساتھ سوکھی روٹیوں کی بوریاں بھی موجود رہتی تھیں تاکہ دونوں کو ملا کر آٹا تیار کیا جا سکے، اور یوں حاجی برکت علی کی آمدنی اور لوگوں کے پیٹ کے امراض میں اضافہ ہوتا رہے۔ جب گندم اور سوکھی روٹیوں کی نئی کھیپ آتی تو چوہوں کی عید ہو جاتی۔ جب سیر ہو کر کھانے کے بعد ان کے پیٹ لٹک جاتے تو وہ نئے نئے خواب دیکھنے لگتے اور اس قسم کی تقریریں ہوتی۔ ایک بزرگ چوہا اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، میرے عزیز ہم وطنوں، آخر ہم کب تک چوہے دانوں اور بلی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ آخر کب وہ انقلاب آئے گا جب ہر گودام، ہر باورچی خانہ اور ہر پرچون کی دکان پر ہماری حکومت ہوگی؟ اگلا نوجوان چوہا دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر پہلوانوں کی طرح ران پر ہاتھ مارتے ہوئے، اس بار نامراد بلی مجھے نظر آ جائے، پھر دیکھنا اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ظلم سہنا بھی ظالم کی حمایت ہے۔ اگلا ضعیف چوہا کھانستے ہوئے، ہم صدیوں سے بلی کے مظالم سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اگر ہم بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی تدبیر واقعی چوہوں کی قوم میں ایک عرصے سے گردش کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ سنجیدہ اور انقلابی اقدامات بھی ہوئے، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک بار چند نوجوان وہ گھنٹا گھسیٹ لائے جو اسکول میں لکڑی کے ہتھوڑے سے بجایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھاری تھالی نما گھنٹا سپاہیوں سے سنبھل نہ سکا اور 2-3 اسی کے نیچے دب کر رحلت فرما گئے۔ دوسری بار کچھ کم فہم نوجوان کسی بیل کی گھنٹی گھسیٹ لائے۔ اس کے گھسیٹنے میں ایسا شور مچا کہ سوئی ہوئی بلیاں جاگ گئیں اور یوں تمام انقلابی بلیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ جوجو ایک نہایت چالاک، شریر اور نڈر چوہا تھا۔ والدین کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ چوہے دان میں لگا مکھن، پنیر یا ڈبل روٹی کا ٹکڑا صاف نکال لاتا اور چوہے دان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جاتا۔ جو ہم کھڑکی نہیں لگاتے جس میں چوہا پکڑتے تھے، اس میں سے بھی روٹی نکال لیتا تھا۔ جوجو بھی اپنے بزرگوں کے دعوے اور احمقانہ تقریریں سنتا رہتا۔ آخر اس نے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اپنے تینوں دوستوں چونچوں، گوگو اور چمکو کو اپنی اسکیم تفصیل سے سمجھائی اور تنبیہ کر دی کہ اس اسکیم کی اطلاع کسی بزرگ کو نہ دی جائے۔ چمکو کا گھر بوتل گلی کی مشہور دکان مکہ عطر ہاؤس میں تھا۔ چاروں دوست وہاں سے خوبصورت سنہری عطر کی خالی شیشی، عطر ہوتا خوشبو ہوتی ہے نا، عطر خالی شیشی لے کر آئے اور اسے صاف کر کے ایک مخمل کی ڈبیا میں رکھ دیا۔ اگلے دن چاروں دوست وہ شیشی لے کر پھول باغ پہنچے۔ ایک کیاری میں چنبیلی کے پھول آنکھیں موندے سو رہے تھے۔ جوجو نے ان کی نازک گردن ہلا کر کہا، چنبیلی بہن معاف کرنا، ہم آپ کی نیند میں مخل ہوئے۔ آپ کی بہت مہربانی ہو اگر آپ اپنی خوشبو کے چند قطرے عنایت کر دیں۔ چنبیلی نے مسکراتے ہوئے چند قطرے شیشی میں ٹپکا دیے۔ اس کے بعد چاروں دوست گلاب کے پاس گئے جو کھلکھلا کر بلبل سے باتیں کر رہا تھا۔ چونچو نے گلاب کو سلام کر کے کہا، پھولوں کے راجا، اگر آپ ہمیں اپنی خوشبو کے چند قطرے دے دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ ارے ہمارا تو کام ہی خوشبو بانٹنا ہے، بھر لو شیشی، گلاب نے ہنس کر کہا۔ یوں چاروں دوست بیلا، چمپا، رات کی رانی، دن کا راجا کے پاس بھی گئے اور ان کی خوشبوؤں کے قطرے بھی حاصل کر لیے اور سنہری شیشی پتوں میں چھپا دی۔ بلیوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے اور برکت فلور مل پر مانو چمپا کی حکومت تھی۔ جوجو کو علم تھا کہ 22 جنوری کو بی چمپا کی سالگرہ ہے اور اس دن فلور مل کی چھت پر علاقے کی بلیاں جمع ہو کر جشن منائیں گی، اور یوں اس دن چاروں دوست اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر ایک چوہے گاڑی پر وہ خوشبوؤں سے بھری شیشی لاد کر اس وقت چھت پر پہنچے جب بلیوں کا جشن عروج پر تھا۔ فرش پر ایک سفید دسترخوان پر گوشت کی بوٹیوں، نرم نرم ہڈیوں اور مچھلیوں کا ڈھیر تھا۔ مٹی کے کونڈوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ چاروں دوست ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب بی چمپا کی نظر ان چاروں پر پڑی تو اس کی دم اور کمر کے بال کھڑے ہو گئے اور اس نے چیخ کر کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری محفل میں آنے کی؟ ایک اور مہمان بلی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، چلو اچھا ہوا اب کھانے کے مینیو میں ان چاروں کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔
جوجو نے ادب سے سر جھکا کر کہا، چمپا بہن، ہماری نیت صاف ہے، ہم لوگ آپ کی سالگرہ پر ایسا نایاب تحفہ لے کر آئے ہیں کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے جب جوجو نے خوشبو کی شیشی کا ڈھکنا کھولا تو مست کر دینے والی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی، مانو چمپا نے حیرت سے سنہری شیشی کی طرف دیکھا اور پھر چند قطرے اپنے ریشمی بالوں پر لگا لیے، جس سے اس کے پورے جسم سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھنے لگیں۔ چمپا نے خوش ہو کر کہا، واقعی تم لوگوں کا تحفہ لاجواب ہے، اس لیے ہم اس خوشی میں آج تم لوگوں کو نوش فرمانے کا ارادہ ترک کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی چمپا خوشبو لگا کر نکلتی جو چاروں طرف مہک پھیل جاتی اور تمام چوہے محفوظ مقامات پر پہنچ جاتے، اور یوں جوجو کی عقل مندی سے آخرکار چوہے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے بجائے انہیں خوشبو میں معطر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کا صدیوں پرانا بلی سے ہوشیار رہنے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔